ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے اور عمل صالح کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، وہ ہمیشگی والے باغات میں ان کی میزبانی ہوگی، خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، اس میں رہتے رہتے اکتائیں گے نہیں۔ میرے بھائیوں، جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے ان کے لیے جنت الفردوس کی میزبانی ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کا شمار بھی ان لوگوں میں کر دے۔ جنت جو ہے یہ بڑی پیاری ہے، لیکن جو جنت الفردوس ہے اس کے تو کیا کہنے۔ عام جو جنت ہے نا، اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی ایک اینٹ سونے کی ہے، دوسری چاندی کی ہے، جو سیمنٹ ہوا ہے، جو گارا بنا ہے وہ کستوری کا ہے، مٹی جو ہے وہ زعفران کی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک خیمہ جو ہے نا، ایک خیمہ محل یا پوری جنت جتنی ملنی ہے ایک آدمی کو وہ تو بہت زیادہ، ایک خیمہ جو ہوگا میرے امتی کا یا ہر جنتی کا، وہ دیکھنے میں باہر سے ایک موتی نما نظر آئے گا، لیکن جب بندہ اس کے اندر جائے گا نا تو وہ 60 میل لمبا ہوگا، 60 میل چوڑا ہوگا۔ یعنی آپ اندازہ کریں 90 کلومیٹر کی لمبائی ہے، 90 کلومیٹر کی چوڑائی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی کونوں کے اندر اس کی بیویاں اس کا انتظار کر رہی ہوں گی۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک کمان بھر کی جگہ، زیادہ نہیں، صرف جہاں پر کمان رکھ دی جائے نا اتنی کی جگہ جنت کی، یہ دنیا وما فیہا، دنیا اور جو کچھ دنیا میں خزانے ہیں سارے مل کر اس کمان برابر جگہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور دوسری حدیث میں ایک چھڑی کو رکھ دیا جائے تو جتنی اس چھڑی کے نیچے جگہ آئے گی نا، یہ دنیا اور دنیا کے سارے خزانے مل کر بھی اتنی جگہ کی قیمت نہیں ادا ہو پاتی، اتنی قیمتی ہے میرے رب کی جنت۔ اور اللہ رب العالمین جب جنت والوں کو جنت میں جگہ عطا فرما دیں گے، وہ چلے جائیں گے تو جنتیوں سے پوچھیں گے اے میرے بندو، کیا میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے؟ جی اللہ آپ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے، بے شک اللہ کی قسم جس طرح ہم نے سنا تھا، جس طرح وعدہ ہوا تھا ہم نے تو اس سے بھی بڑھ کر پایا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو پہلی فہرست میں جنت میں داخل ہوں گے نا لوگ، تو ان کے چہرے اس طرح چمکیں گے جیسے 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہوتا ہے۔ فرمایا اس کے بعد جو دوسرے گروہ میں شامل ہوں گے ان کے چہرے اس طرح چمکیں گے جیسے آسمان کا چمکدار کوئی ستارہ چمکتا ہے۔ اور فرمایا ان دونوں گروہوں کو میرا رب جنت کی 2 حوریں عطا فرمائے گا، 2 جو عورتیں انہیں ملیں گی، ان کے اوپر 70 لباس ہوں گے، اور 70 لباس کے اندر سے ان کی پنڈلی کے اندر جو ہڈی ہے، ہڈی میں جو گودا ہے وہ نظر آ رہا ہوگا۔ فرمایا اگر وہ عورت جنت کی زمین پر جھانک دے، صرف زمین پر جھانکنے کی وجہ سے اللہ مشرق و مغرب کے اندھیرے ختم کر دے اور خوشبو پھیل جائے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں اگر ایک ناخن بھر جگہ، ناخن بھر کوئی نعمت جنت کی وہ زمین پر میرا رب اتار دینا تو ساری کی ساری زمین جو ہے وہ خوشبو اور روشنیوں سے بھر دی جائے۔ میرے بھائی کتنی پیاری ہوگی جنت، ذرا سوچیں، اور کن لوگوں کو ملنی ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگ جنت کے اندر اپنے اوپر والے درجے میں جو جنتی ہوں گے انہیں اس طرح دیکھیں گے جیسے تم زمین پر بیٹھ کر آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہو۔
تو ایک صحابی کہنے لگا اللہ کے رسول وہاں پر تو پھر صرف انبیاء ہی جائیں گے، وہ تو انبیاء کا ٹھکانہ ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے قسم ہے اللہ کی، ہر وہ بندہ جو اللہ پر ایمان لایا اور انبیاء کی اس نے تصدیق کی، وہ بھی ان ٹھکانوں پر پہنچ جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، ایمان شرط ہے، اور عمل صالح جو بندہ بھی کرے گا کانت لہم جنات الفردوس نزلا، جنت الفردوس میں اس کی میزبانی ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے کہ جب بھی اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، کیونکہ یہ جنت سب سے اعلیٰ ہے، یہ جنت سب سے بلند ہے، اوپر ہے، اور اس جنت کی جو چھت ہے نا وہ میرے رب کا عرش ہے۔ تو میرے بھائی، اللہ رب العالمین ہم تمام کو بھی جنت الفردوس عطا فرما دے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نا جنت کے کچھ صفات مزید بیان فرمائی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندے نے کبھی بھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا، کبھی بھی، اور لوگوں سے احسن اخلاق سے پیش آتا رہا، اللہ رب العالمین اسے جنت عطا فرما دیں گے۔ اور پھر جنت کی صفت یہ بیان فرمائی، فرمایا ایک اللہ نے جنت میں طوبہ نامی درخت لگایا ہے، طوبہ نامی درخت لگایا ہے۔ وہ درخت اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا، ایک گھڑ سوار 100 سال گھوڑا دوڑاتا رہے اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اس درخت کی چھال سے جنتیوں کے کپڑے تیار ہونے ہیں۔ کون سے درخت کی چھال سے؟ طوبہ جو ہے۔ اور فرمایا وہ کپڑوں میں یہ صفت ہوگی کبھی بھی پرانے نہیں ہوں گے، کبھی میلے کچیلے نہیں ہوں گے۔ اور جنت کے اندر بھائیو آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں، کبھی آدمی نے سونا بھی نہیں ہے، نیند بھی نہیں آئے گی۔ اور جنت کے اندر کیونکہ نیند جو ہے یہ موت کی بہن ہے نا، تو موت تو دنیا میں ہی آئے گی، قیامت جنت میں نہیں، تو نیند نہیں آئے گی۔ اس کے بعد وہاں پر رات بھی نہیں ہونی، دن ہی دن۔ اس کے بعد وہاں پر گرمی بھی نہیں ہونی کہ انسان کو پسینہ آ جائے، وہاں پر سردی بھی نہیں ہونی کہ انسان ٹھٹر جائے۔ بڑا خوشگوار موسم، جیسا جس کی طبیعت کو بھاتا ہے اللہ اس کے مطابق موسم بنا دے گا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیسے ہماری سانس چلتی ہے، اب سانس چلتی ہی رہتی ہے، رکی ہے کبھی 2 منٹ کے لیے بھی، یہ جیسے چل رہی ہے، فرمایا ہماری زبانیں اللہ کے ذکر سے ایسے چلیں گی، یعنی مسلسل سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ انسان کی زبان پر اللہ کا ذکر ایسے جاری ہوگا جنت میں جیسے زمین پر اللہ نے سانس جاری کیا ہوا ہے۔ تو میرے بھائی یہاں پر نا اللہ کا ذکر کیا کریں، ذکر کیا کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب معراج کی رات میں گیا تو ابراہیم خلیل اللہ نے ہمارے نام یہ پیغام بھیجا تھا، اپنی امت کو بتانا یہ جنت کی مٹی بڑی خوشبودار ہے، اپنی امت کو بتانا یہ چٹیل میدان ہے، اپنی امت کو بتانا یہاں پر درخت لگائیں، کثرت سے پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ، کثرت کے ساتھ اللہ کا یہ ذکر کریں۔ ہر جملے کے بدلے میں، ہر کلمے کے بدلے میں اللہ ایک ایک درخت لگاتا جائے گا اور انسان کی جنت خوشگوار ہوتی جائے گی۔ میرے بھائیو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ ایسے کلمے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی زمین پر مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا لوگوں صرف مجھے نہیں، جن چیزوں پر سورج طلوع ہوتا ہے اللہ کی قسم ہر چیز سے پیارے میرے رب کو بھی یہی کلمے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ کثرت سے پڑھا کرے، ذکر سے زبان تر رہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے وہ لوگ جو میرا ذکر کرتے ہیں ہم ان کے دلوں کو اطمینان سے بھر دیتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے ذکر میں رکھا ہی اطمینان ہے، کس چیز میں اور اطمینان ہے اگر ذکر میں نہیں؟ تو میرے بھائیوں
بندہ پریشان ہو نا، تنہائی کے اندر آپ ہو جائیں، تنہائی میں بیٹھ کر ذکر کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ دیکھنا اللہ آپ کے دل کو سکون سے بھر دے گا فوراً۔ واللہ ایسے کئی مرتبہ ہوا ہے کہ دل میں پریشانی ہوئی، تنہا بیٹھے ہیں، اللہ کا ذکر کرنا شروع کیا، محسوس ہوتا ہے سکینت دل میں اتر رہی ہے، دل سکون میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں ذکر کیا کریں، بڑی فضیلت ہے اس کی، اتنی فضیلت۔ ایک بندہ آئے گا، اللہ رب العالمین اس کے سامنے 99 رجسٹر کھول دیں گے، تا حد نگاہ جہاں تک نظر جاتی ہے گناہ ہی گناہ رجسٹروں پر درج ہیں، دائیں بائیں پھیلے ہوئے۔ سمجھ جائے گا کہ آج نجات نہیں ہے، آج جہنم میں جانا ہی جانا ہے۔ ابھی پریشانی کے عالم میں کھڑا ہوگا تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے ایک طرف نا یہ 90 رجسٹر جو گناہوں سے 99 رجسٹر جو گناہوں سے بھرے ہوئے یہ رکھ دو، اور ایک طرف اے میرے فرشتوں وہ بطاقہ پرچی لے کر آؤ۔ وہ بطاقہ چھوٹی سی پرچی ہے، وہ فرشتے لائیں گے نا، وہ بندہ کہے گا یا باری تعالیٰ، ایک طرف تا حد نگاہ اتنے وسیع و عریض پھیلے ہوئے رجسٹر ہیں جن پر میرے گناہ درج ہیں، دوسری طرف یہ چھوٹی سی پرچی ہے، اے اللہ ان کا کیا جوڑ؟ تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے تولو، 99 رجسٹر ایک پلڑے میں، دوسرے پلڑے میں وہ چھوٹا سا بطاقہ۔ یہ حدیث بطاقہ کے نام سے مشہور ہے، بطاقہ کہتے ہیں کاغذ کے چھوٹے سے ٹکڑے کو، وہ بطاقہ رکھ دیا جائے گا تو کیا ہوگا؟ دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو 99 رجسٹر ہیں وہ اوپر اٹھ جائیں گے، اور جو چھوٹا سا ٹکڑا ہے کاغذ کا وہ جھک جائے گا۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے اے میرے بندے جا، میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ یا باری تعالیٰ اس پرچی میں ہے کیا؟ میری کون سی نیکی ہے؟ اللہ رب العالمین دکھائیں گے، لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ کا بڑا وزن ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ میں کون سا تیرا ذکر کیا کروں جو کرنے کی وجہ سے تیرے قریب ہو جاؤں؟ فرمایا میرے موسیٰ کلیم اللہ تو لا الہ الا اللہ پڑھا کر۔ اللہ یہ تو تیری ساری مخلوق پڑھتی ہے، یہ تو تیرا ہر بندہ پڑھتا ہے، مجھے ایسا ذکر بتا جو مجھے تیرے قریب کر دے۔ میرے رب نے فرمایا موسیٰ ساتوں آسمان ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں، یہ کلمہ پھر بھی بھاری ہے لا الہ الا اللہ۔ تو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھا کریں میرے بھائیو، روزانہ 100 مرتبہ پڑھا کریں۔ یہ تقریباً بندہ پڑھے نا 2.25 منٹ لگتے ہیں، سبحان اللہ مکمل، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ پہ 3 منٹ لگ جاتے ہیں۔ تو 3 منٹوں کے اندر اتنی نیکیاں آپ کما سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اتنی نیکیاں کہ زمین اور آسمان کا خلا جو ہے نا یہ نیکیوں سے بھر دیا جائے گا۔ اتنی نیکیاں کہ ایسے ہیں جیسے 100 حضرت اسماعیل کی نسل سے غلام آپ نے آزاد کر دیا ہے۔ ایک غلام جو بندہ آزاد کرے نا، میرے رب کا وعدہ ہے اللہ اسے جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں، اور یہاں پر تو 100 غلام آزاد ہونے کی بات ہو رہی ہے۔ میرے بھائیو اللہ کا وعدہ 100 اونٹ جیسے اس نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ یہ جو کلمے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اللہ کے عرش کے ارد گرد گھومتے ہیں، طواف کرتے ہیں اور اپنے پڑھنے والے کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ پڑھا کریں، قیامت والے دن انشاءاللہ دیکھنا آپ کے نامہ اعمال میں ان اذکار کی وجہ سے کثیر نیکیاں ہوں گی، تو اس دن آدمی پچھتائے گا کاش میں جو فلاں مجلس میں بیٹھا تھا وہاں پر بیٹھ کر بھی ذکر ہی کر لیتا۔ پچھتائے گا میں نے اتنا وقت ضائع کر دیا، کاش میں کام کاج کرتے ہوئے بھی ذکر ہی کر لیتا۔ آپ چلتے پھرتے، سوار ہوتے، کام کرتے،
ساتھ ساتھ پڑھتے رہا کریں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، جو لوگ بھی ایمان لائے، عمل صالح کیے، اللہ ان کی میزبانی کس سے فرمائے گا؟ جنت الفردوس سے، جو سب سے اوپر، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو، جو اللہ کی جنت ہے نا، اتنی پیاری ہے، کسی بشر نے، کسی جن نے آج تک اسے دیکھا ہی نہیں ہے۔ اتنی پیاری ہے کہ کسی نے آج تک اس کے بارے میں کوئی سن ہی نہیں سکتا صحیح معنوں میں جیسے وہ ہے، اور اتنی پیاری ہے کسی بشر کے دل میں یہ کھٹکا بھی پیدا نہیں ہو سکتا کہ وہ کیسی ہے۔ یعنی بندے کو سوچ آئی جاتی ہے بڑی خوبصورت سے خوبصورت چیز کی بھی کہ ایسی ہو سکتی ہے، فرمایا خیال بھی نہیں آ سکتے اتنی خوبصورت ہے۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما دے۔ بندہ ایک جگہ ہی رہے نا، اکتا جاتا ہے، تھک جاتا ہے، بندہ کہتا ہے کہ فلاں جگہ جاؤں، فلاں جگہ جاؤں، فلاں جگہ کے بھی مزے لیے جائیں، تو لیکن خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، میرا رب فرماتا ہے تم اس میں ہمیشہ رہو گے، کبھی تھکنا تو بڑے دور کی بات ہے، اکتاہٹ بھی نہیں آئے گی۔ بندہ چند لمحوں کے لیے بعض دفعہ نا طبیعت میں اکتاہٹ آ جاتی ہے، یہ بھی نہیں آئے گی۔ ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیماری نہیں آئے گی، ہمیشہ جنت میں رہو گے، کبھی تمہیں وہاں سے نکالا نہیں جائے گا، اور ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی میرے بھائی، اور ہمیشہ اللہ کی رضا میں رہو گے، میرا رب کبھی بھی اہل جنت پر ناراض نہیں ہوگا۔ تو یہ کتنی عظیم نعمتیں ہیں۔ پھر سب سے بڑی نعمت، سب سے اعلیٰ نعمت وہ ہے میرے رب کا دیدار ہو جانا۔ اللہ رب العالمین کا ایک لمحے کا دیدار ایسا ہے کہ جنتی کہیں گے اللہ یہ جنت، یہ حورے، یہ دریا، یہ چشمے، یہ سلسبیل، یہ شراب، یہ شہد، یہ دودھ، یہ ہر چیز ہی میرے رب وہ ساری ہیچ ہے۔ اللہ اب تو من کرتا ہے تو ہمارے سامنے رہے، ہم تجھے دیکھتے رہیں، تیرے چہرے پر انوار سے ہماری نظریں نہ ہٹنے پائیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے چہرے کو دیکھنے کی لذت نصیب فرما دے۔ وہ بڑی لذتیں ہیں، ایسی لذت کسی چیز میں نہیں ہے جیسی لذت میرے رب کو دیکھنے میں ہے۔ کتنا وہ خوبصورت منظر ہوگا کہ سارے جنت والے گاؤں تکیے لگا کر سونے چاندی کے مسیریوں پر، کستوری کے ٹیلوں پر بیٹھے ہوں گے، میرا رب سامنے آ جائے گا، اور سارے لوگ جس رب کی عبادت کرتے رہے، جس رب کو راضی کرنے کے لیے تکلیفیں برداشت کرتے رہے، جس رب کو راضی کرنے کے لیے مصیبتیں جھیلتے رہے، وہ رب سامنے ہے، تو کتنا سکون اور لذت، یقین کرو یہ بات سوچیں ہی تو دل کھل جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو وہ لمحے نصیب فرما دے۔ تو میرے بھائیوں، میرے رب کی زیارت سب سے بڑا سرپرائز ہوگا، سب سے بڑی وہ نعمت ہوگی، سب سے بڑا وہ خوشی کا مقام ہوگا اہل جنت کے لیے، جب وہ میرے رب کو دیکھیں گے۔ لیکن یہ دیکھنا ہمیشہ نہیں ہوگا، کسی کو ہفتے بعد، کسی کو 2 ہفتوں بعد، کسی کو 3 ہفتوں بعد، کسی کو 1 ماہ بعد میرے رب کی اعمال کے لحاظ سے زیارت ہوگی، اور بڑی تانگ ہوا کرے گی کہ اللہ ہمیں جلدی اپنی زیارت نصیب فرما دے۔ یہ تانگ ہوا کرے گی، لوگ کہیں گے کب میرے رب کا دیدار ہونا ہے، اس دن کی امید میں، اڈیک میں ہوں گے۔ تو میرے بھائیو، اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین صحیح معنوں میں ہمیں کتاب و سنت کے مطابق اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا